حضور کی شخصیت میں اب آپ کو دو رخ جمع ملے. وہ غامدیہ خاتون آئی ہے اور اس نے کہا حضور مجھ سے وہ خطا، مجھے پاک کر. حضور نے پوچھا کہ کہیں کوئی حمل تو نہیں؟ جی حمل بھی. تو جاؤ، جرم تمہارا ہے، اس جان کا کیا جرم ہے جو تمہارے پیٹ میں وضع حمل کے بعد آنا. اب آئی ہے وہ وضع حمل کے بعد، بچہ گود میں. حضور وہ مرحلہ طے ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے، رجم کر دیجئے، میں پاک ہو جاؤں، دنیا کی سزا میں آخرت میں. فرمایا ابھی تو اس بچے کی زندگی تمہارے ساتھ وابستہ ہے، جاؤ دودھ پلاؤ. کچھ دنوں کے بعد پھر آئی ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، کھا رہا ہے. فرمایا ہاں ٹھیک ہے، لے جاؤ اس کو رجم کر دو. اللہ کا حکم ہے، لا تاخذکم رافۃ فی دین اللہ ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین. اللہ کا حکم ہے، کرنا ہوگا، چاہے اپنے سینے پر پتھر رکھنا پڑے، اب رجم کرنا ہوگا. لیکن جب رجم ہو گیا ہے، وہ خاتون جو ہے ان کا انتقال ہو گیا. کسی کی زبان سے نکل گیا کتنی بے حیا عورت تھی، حضور نے ڈانٹ دیا. نہیں، اس عورت نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کا ذریعہ. یہ توازن حکم رب کا نفاذ بھی ہے، اس میں اپنی ذاتی شفقت کو آڑے نہیں آنے دینا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی سوء ظن ہو. مریض سے دشمنی نہیں ہوتی، مرض سے، مریض سے تو ہمدردی ہوتی، اور اس نے تو وہ توبہ کی ہے. بہرحال انفرادی سطح پر میں نے ایک تو عرض کیا کہ اسوہ محمدی کی جامعیت کبریٰ. نمبر 2، اخلاقی میدان میں تکمیل، یعنی تمام جتنی اخلاقی اقدار ہیں بلند اور اعلیٰ، ان کا مجموعہ حسین گلدستہ جس میں ہر شے اپنے اپنے مقام پر صحیح توازن اور اعتدال کے ساتھ ہے. یہ ہے خاص معاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا اسوہ حضور کا وہ میں بیان کرتا ہوں، ایک ماڈل پیش کرتا، نوع انسانی کے لیے ایک ماڈل. وہ نظام قائم کیا کس نے کیا؟ محمد الرسول اللہ نے. اگرچہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس ماڈل کا جو اصل ہے دور، وہ ہے دور فاروق. یہاں بھی کہیں آپ یہ نہ کہیں توہین کر رہا، دور نبوی نہیں ہے اس کا ماڈل. کیوں؟ حضور کی حیات طیبہ میں تو ابھی انقلابی عمل جاری تھا، ریولوشنری پروسیس تھا. اپنے پورے جوبن کے نظام قائم ہوا اور آپ کا انتقال ہو گیا، بلکہ آپ نے خود چوز کیا ہے. اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ بس میرا کام پورا ہو گیا، اب میں مزید یہاں رہنے کو تیار. خود خطبہ دیا آپ نے. بلکہ اسے اگر سوء ادب نہ سمجھا جائے تو میرے دل میں تو ایک بات ہے کہ اگر حضور کے قدموں میں اللہ نے پہنچا دیا میدان قیامت میں یا عالم آخرت میں، تو شکوہ کروں گا کہ حضور آپ نے جلدی، ابھی جو عرب ایمان لائے تھے یدخلون فی دین اللہ افواجا، ابھی ان کی کچھ اور تربیت آپ فرماتے، کچھ اور دن آپ دنیا چوائس ہوتا ہے نبی کا. یہ تو حضور کی حدیث. انبیاء کا معاملہ خاص ہے کہ جب وقت آ جاتا ہے اس وقت انہیں چوائس دے دیا، ابھی مزید رہنا چاہتے ہیں تو، اور اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کا وہ وقت جو ہے وہ ہو چکا. اسی پر تو حضور نے فرمایا تھا مرض وفات میں جب ذرا سا وقفہ ہوا ہے اور افاقہ ہوا ہے، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں، اور حضور پھر اپنے اس افاقے کی وجہ سے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھوں پر اپنا ایک ایک ہاتھ دست مبارک رکھ کر مسجد میں تشریف لائے ہیں. حضرت ابوبکر ہٹنے لگے پیچھے. جب آپ امامت فرمایا، آپ نے اشارے سے کہا نہیں تم امامت کرو. حضرت ابوبکر کے پہلو میں بیٹھ گئے، کھڑے نہیں رہ سکتے. اب آپ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابوبکر آپ کی اقتداء کر رہے ہیں، اور باقی پوری جماعت حضرت ابوبکر کی. یہ خاص نماز ہے، یہ ایک ہی نماز ہے جو اس رنگ میں پڑھی گئی. اس نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا. اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہے اور چاہے وہ واپس آ جائے. بندے نے اللہ کی طرف لوٹنے کو قبول. حضرت ابوبکر رو پڑے. باقی صحابہ نہیں سمجھے کہ یہ تو ایک خاص بات کہی جا رہی ہے، کسی اور کی حکایت ہے، کیا ہے. حضرت ابوبکر رو پڑے، سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے. اب آپ نے فیصلہ کر لیا برا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور کی حیات طیبہ بہت گمبھیر انقلابی عمل ہے جو اس کے اندر چھایا ہوا. اس میں پھر ابھی اس نظام کی برکات جو ہیں وہ نمایاں نہیں ہے، موجود ہیں، نمایاں نہیں. اسی طرح حضرت ابوبکر کے کل 2.25 سال، اور وہ بھی جس انقلاب کی تکمیل حضور نے کر دی تھی، اس کے خلاف جو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھی ہیں ان کو کرم کرنے میں سارا وقت صرف ہو. مسیلمہ کذاب اٹھ کھڑا ہوا ہے، فلاں جو ہے یہ نبیہ بن کر دعوے دار بن کر کھڑی ہو گئی ہے، اس نبی اور نبیہ کا نکاح بھی ہو گیا ہے. ایک طوفان. منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے ہیں. اور شاید آپ نے کبھی نوٹ نہ کیا ہو، نوٹ کر لیجیے. یہ سورت تو آپ پڑھتے ہی ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. لیکن یہ کہ اس کی ایک برعکس تصویر بھی ہے، وہ دیکھ لیجئے کہ حضور کے انتقال کے بعد وہ جو فوج در فوج آئے تھے، فوج در فوج نکل بھی گئے تھے. یخرجون من دین اللہ افواجا. اور دارالاسلام جو ہے وہ صرف مدینے تک محدود ہو کر رہ گیا. حضرت ابوبکر کی فضیلت جو ہے در حقیقت اسی سے ظاہر ہو. with an iron fist and with an iron will
جس طرح آپ نے مقابلہ کیا اور کرکس کر دیا ہے ان تمام قوتیں. حضرت عمر تک گھبرا رہے ہیں, مشورہ دے رہے ہیں کہ دیکھیے ایک دم 3 محاذ نہ کھول لی, حالات بڑے خراب ہیں, بڑے نازک ہیں. آپ نہ تو جیش اسامہ کو روک رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ کا کہنا ہے کہ جس لشکر کا علم جو ہے حضور نے عطا کر دیا ہو, میں کیسے اس لشکر کو روکوں. پھر آپ مدعیان نبوت کے خلاف بھی لشکر بھیج رہے ہیں, وہ بھی سمجھ میں آتا ہے, وہ تو کافر ہو گئے, مرتد ہو گئے, لازماً ان کے خلاف تو جہاد کرنا ہے, لیکن کم سے کم ان زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے معاملے میں یہ نرمی کیجئے, تیسرا محاذ نہ. انہوں نے نہ کسی نئے نبی کی دعوت کو قبول کیا ہے, نہ وہ ابھی نماز کا انکار کر رہے ہیں, بلکہ زکوٰۃ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں دیں گے, صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کو نہیں دیں گے. تو تھوڑی سی نرمی کی. حضرت عمر کو ڈانٹ پلائی ہے حضرت ابو بکر نے, اے عمر تم دور جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے اور بڑے ہمت والے تھے, اسلام میں آ کر کمزور ہو گئے. اور پھر وہ تاریخی الفاظ کہے ہیں, ایبدل الدین وانا حی, کیا دین کے اندر ترمیم ہوگی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میری زندگی میں دین میں ترمیم, خدا کی قسم اگر کسی اور نے میرا ساتھ نہ دیا تنہا جاؤں گا اور ان مانعین زکوٰۃ سے جہاد کروں. یہ آئرن ول اور آئرن فسٹ ابو بکر, رقیق القلب نحیف الجثہ. لہذا اس 2.25 سال میں بھی اصل جو برکات ہیں ان کا ظہور نہیں ہو پا رہا. اصل میں جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں للی ان بلوم, یہ گلاب کا پھول پوری طرح کھل کر جو سامنے آیا ہے وہ دور فاروقی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اس کی وہ شانیں ہیں. وہ سفیر کا واقعہ سنا چکا ہوں. حریت کا معاملہ دیکھیے کہ سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں پرچہ نویس نے اطلاع دی ہے ایران سے. گورنر ہے ایران کے حضرت سعد ابن وقاص, اور گورنر اس لیے ہے کہ خود فاتح ایران ہیں. یہ ریوڑیوں کی طرح بٹی ہوئی گورنریاں نہیں ہے کہ اس کو دے دو اس کو دے دو, جس کو چاہو دے دو. خود فاتح ایران سعد ابن وقاص. اور آدمی کون ہے وہ؟ ایک ہی انسان ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا, اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان. غزوہ احد میں جب نرغہ کیا ہے کفار نے اور حضور کو شہید کرنے کے لیے سرتوڑ کوشش کی, اس وقت تیر اندازی کر رہے تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, یکی عشرہ مبشرہ. اس وقت حضور نے کہا تھا تیر چلائے جاؤ اے سعد, تم پر میرے ماں باپ قربان. وہ سعد ہے کہ پرچہ نویس نے اطلاع دی ہے کہ سعد نے اپنے گھر کے باہر ایک ڈیوڑی بنا لی ہے, دربان کھڑا کر دیا ہے. حضرت بلال کو بھیجا ہے, خط میں ڈانٹ دی ہے, لیکن بلال کو حکم تھا کہ پہلے جا کر ڈیوڑی کو آگ لگا دینا, پھر یہ خط دینا سعد کو. نے آگ لگائی ہے اور پھر جا کر یہ خط دیا ہے. خط میں لکھا ہے, سعد لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا, تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا. حریت کا اس سے اونچا تصور کوئی ہوگا؟ ایک عورت ٹوک رہی ہے, عمر جی محمد عورت تھی, یہ کیا تم نے حکم نافذ کیا ہے کہ مہر اس سے زیادہ نہیں ہوگا؟ ہمارے جس حق پر اللہ نے کوئی حد نہیں لگائی, تم کون ہوتے ہو حد لگانے والے؟ قرآن کی آیت ہے, وَآتَیْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, تم نے اگر اپنی کسی بیوی کو ڈھیروں دیا ہو سونا تب بھی واپس نہیں. جب قرآن نے ڈھیروں سونے تک کی اجازت دی ہے, تم کون ہوتے ہو اس کے اندر ترمیم کرنا؟ عمر وہی کہتے ہیں, آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا اور آرڈیننس واپس. حریت, احتساب, تنقید, مساوات, اگر یہ کچھ چڑیاؤں کے نام ہیں, ہمارے لیے تو یہ چڑیاں ہیں, ان کا ہے, صرف شکلیں ہیں, نام ہیں, حقیقت کہیں نہیں ہے. ان تمام چیزوں کی بتمام و کمال حقیقت دیکھنی تو حضرت فاروق بیت المقدس کا سفر کر رہے ہیں, اور ایک اونٹ تقریباً 700 میل کا سفر, کوئی نجی سفر نہیں ہے, کوئی انٹوریج نہیں ہے, کوئی 250-300-400 آدمی ساتھ نہیں, کوئی پورا بوئنگ 747 نہیں لے جایا گیا عمرے کے لیے. ایک اونٹ, ایک خادم, اسی اونٹ پر راشن بھی ہے, لہذا بیک وقت 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے, ایک ہی آدمی. ایک منزل میں خلیفہ وقت اوپر بیٹھے ہیں اور خادم نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے, اگلی منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت, اور آخری وقت میں باری اتفاقاً آ گئی خادم کی. اس نے ہاتھ جوڑ دیا کہ خدا کے لیے لوگ کیا کہیں گے, میرے سر ہو جائیں گے. فرمایا نہیں, الدور دورک, نہیں, باری تم. اور اس محاذ پر تھے کون؟ کمانڈر ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ, امین هذه الامہ. جب غلغلہ ہوا, آ گئے عمر, آ گئے عمر, آ گئے تشائے. اب وہ آئے ہیں استقبال کے لیے, دیکھا کپڑے سخت میلے, ننگے پاؤں, درمیان میں کہیں کیچڑ آیا تھا, پیدل چل کے آ رہے تھے تو جوتے بھی ہاتھ میں لے لی. کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اپنا حلیہ کوئی درست کیجئے, یہ بڑا متمدن ملک ہے, بڑے مہذب لوگ ہیں یہ شام کے لوگ, کیا کہیں گے. ڈانٹ پلائی ہے حضرت ابو عبیدہ, نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. اے ابو عبیدہ کیا ہو گیا تمہیں, ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں جو عزت اللہ نے دی ہے وہ اسلام سے دی ہے, کپڑوں سے نہیں. واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ ہائٹس بائی گریٹ مین ریچڈ اینڈ کیپٹ. مثالیں, یہ آئیڈیل ہے, یہ اسوہ ہے, اور اس میں کمال عمر کا نہیں ہے, کمال محمد الرسول اللہ کا ہے. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, عمر تو درخت کا پھل ہے, ابو بکر اس درخت کے پھل ہیں. صحابہ کرام
اس شجرہ طیبہ کے برگو بار ہیں، اسوہ تو محمد کا ہے صلی اللہ۔ لیکن اب آگے آئیے، اسوے کی تیسرا حصہ ہے اسوہ کا، اور یہ نوٹ کر لیجئے جس مقام پر یہ آیت وارد ہوئی ہے سورہ احزاب میں، پہلے تو میں نے آپ کو بتایا سورہ احزاب ہی میں وہ آیت بھی ہے جس میں اسوہ خواتین کے لیے حضور کے ازواج مطہرہ، لیکن یہ آیت کہاں آئی ہے پرٹیکولرلی؟ وہ ہے غزوہ احزاب، جنگ کا مرحلہ۔ یہ جنگ کس لیے لڑی جا رہی تھی؟ غلبہ دین کے لیے، لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ۔ چھاپڑا صاحب سے آپ نے وہ سورہ صف کی آیات سن لی ہیں، کاش کہ وہ ایک آیت اور شامل کر دیتے اس سے پہلے، اس لیے کہ اس وقت کا جو دنیا کا نقشہ ہے وہ اس آیت میں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کے اس نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس کا ترجمہ آپ سن چکے، وہ یہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدی اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اس کے کل دین پر، پورے کے پورے نظام زندگی پر، تمام کے تمام نظاموں پر، دینوں پر، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اسی کے لیے جہاد کی پکار ہے، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اسی کے لیے قتال کی ترغیب ہے، یہ اس پہلے حصے میں ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون صفا کانہم بنیان مرصوص۔ تو حضور کا ایک اسوہ تو پوری نوع انسانی کے لیے ہے، وہ ماڈل جو آپ نے دکھا دیا قائم کر کے نظام کی ایک مثال دنیا کے سامنے، یہ ممکن ہے، قائم ہو سکتا، یہ کہانی نہیں ہے، یہ تو تاریخ کا نصف النہار ہے۔ 5000 برس قدیم بات ہوتی تو کہتے پتہ نہیں ڈکوسلا ہے، ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، یہ تو عین ہسٹوریکل ایرا ہے، تاریخی حقائق ہے، پوری دنیا مان رہے، روز روشن نصف النہار پر سورج تاریخ کا ہے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماڈل پیش، جس کا کہ اقرار اور اعتراف تو وہ اسوہ تو ہے پوری نوع انسانی کے۔ میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا لقد کان لکم، وہ اسوہ جو اس امت کے لیے ہے، وہ کون سا اسوہ ہے؟ وہ اسوہ ہے وہ طریقہ کار جس سے کہ آپ نے وہ انقلاب کیسے قائم کیا، منہج کیا تھا، منہاج کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا، پہلے کیا کیا تھا، پھر کیا کیا تھا، اگلا قدم اٹھایا تو کیوں اٹھایا، پہلے نہیں اٹھایا تو کیوں نہیں اٹھایا تھا، کیا سبب ہے کہ مکے میں حکم دیا جا رہا ہے چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، تمہیں زندہ آگ کے اندر جلا دیا جائے، تب بھی تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، نو ریٹیلیشن، نو ریونج، کوئی انتقام نہیں، کوئی قصاص نہیں، آئے گا وہ وقت جب تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے۔ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام، اب اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام، ابھی اپنے ہاتھ روکے رکھو چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر۔ کیا وجہ ہے؟ پھر کیا وجہ ہے؟ ہاتھ کھل گئے، کیوں کھل گئے؟ فیصلہ کن چیز کون سی؟ ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو کیوں بندھے ہوئے تھے؟ کھلے تو کیوں کھلے؟ کب کھلے؟ کس تبدیلی کی وجہ سے کھلے؟ کیا وجہ ہے کہ سن 6 میں صلح حدیبیہ کر رہے ہیں اور بظاہر گر کر اور دب کر ہر مسلمان کا خون کھول رہا، حضرت عمر سے تو ضبط نہیں ہو سکا، ساری عمر پچھتاتے رہے کہ میں نے گستاخی کا معاملہ، جو جا کر حضور سے کہا تھا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں، تو پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہے۔ یہی بات حضرت علی نے کی جب سہیل ابن عمر نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ جو لکھا جا رہا ہے صلح کی دستاویز، اس میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دستاویز پر تو دونوں پارٹیز کے دستخط ہونے، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو جھگڑا کائے گا؟ پھر ہم تو نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ معاہدہ ہوگا محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین۔ وہی مسکرا کر بات فرمایا تم مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اے علی مٹا دو جو یہ کہہ رہا ہے، مان لو کہ لکھ دو محمد ابن۔ عرض کیا حضور یہ میں نہیں کر سکتا، غیرت و حمیت حضرت عمر میں ہے، حضرت علی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ معلوم ہوا ہے کرنے ایک ہی سورج کی۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ خون کھول رہا ہے، اور خون کھولنے کی مثال میں آپ کو اب دیتا ہوں، ایک ایک شخص کا خون کھول رہا ہے، یہاں تک کہ ابو بکر کا خون کھول رہا ہے۔ دوسری بات ہے ضبط اتنا ہے کہ بولے نہیں، کیسے معلوم ہوا کہ خون کھول رہا تھا ابو بکر کا؟ جب صلح ہو گئی حضور نے فرمایا مسلمانوں اب احرام کھول دو، جو ہدی کے جانور ہیں یہیں ذبح کر دو۔ کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری مرتبہ فرمایا مسلمانوں اٹھ جاؤ، اٹھو، اب جو ہو گیا صلح ہو گئی ہے، احرام کھول دو۔ کوئی نہیں اٹھا، ابو بکر بھی نہیں اٹھے، ایک آدمی نہیں اٹھا۔ تیسری مرتبہ پھر حیران ہوں گے صحابہ کا یہ معاملہ، حضور کا حکم، اس کی ایک توجیہ ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن پہلے واقعہ کیا ہے اس کو سمجھیے۔
دل گرفتہ ہو کر حضور اپنے خیمے میں ناراض ہو، دل گرفتہ۔ حضرت ام سلمہ ساتھ تھی رضی اللہ تعالیٰ، بڑی مدبر خاتون، بہت مدبر، جا کر کہا ہے کہ مسلمانوں کا یہ حال ہے سب کا، میں نے 3 مرتبہ کہا ہے کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا، حضور آپ کسی سے کچھ کہیے نہیں، اپنا احرام کھول دیجئے، قربانی۔ اب آئے ہیں، آ کر اپنا احرام کھول دیا، قربان۔ اب سب اٹھ گئے، سب نے۔ میرے ذہن میں اس کی تعویل یہ ہے کہ لوگ منتظر تھے، اسے کہا جاتا ہے فلسفے میں حالت منتظرہ۔ پتہ نہیں حضور ہمارا امتحان تو نہیں لے رہے، یہ احرام کیسے کھولنے بغیر عمرہ کیے؟ یہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہماری غیرت و حمیت کا امتحان تو نہیں ہے؟ اس سسپینس میں تھے۔ جب دیکھا کہ حضور نے تو کھول دیا احرام، قربانی دے، گویا کہ کوئی شک اور شبہ کی نہیں رہی کہ یہی منشاء نبوت ہے، یہی حکم ہے۔ لہٰذا کوئی ایک بھی نہیں تھا کہ جو پیچھے رہ گیا۔ لیکن میری گفتگو اس وقت اس مرحلے پر تھی کہ قابل توجہ ہے یہ بات، 2 سال قبل سن 6 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر گر کر دب کر صلح کر رہے ہیں، اور 2 سال کے بعد قریش کا سردار آ کر ابو سفیان خوش آمدید کر رہے ہیں۔ اس لیے میں ادب کا اس سے نام لوں گا کہ ایمان لے آئے بات صحابی ہے۔ خدا کے لیے ہماری طرف سے خطا ہوئی ہے، ہمارے ایک قبیلے نے، ہمارے حلیف قبیلے نے صلح کو توڑا ہے، رینیو کر دیجئے، دوبارہ وہ ٹری ہو جائے، دوبارہ حضور نہیں سن، سفارش سے کرا رہے ہیں، حضرت علی سے کرا رہے ہیں، فلاں سے کرا رہے ہیں، خدا کے لیے سفارش کرو، منواؤ۔ ابو سفیان بڑے مدبر انسان، انہیں پتا تھا اب ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 2 برس جو حضور کو مل گئے، اس میں جو آپ نے پھر اپنی دعوت اور جو تنظیم اور تربیت کے مراحل جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھائے ہیں، خیبر فتح کر لیا، اتنی بڑی فتح، صلح حدیبیہ کے فوراً بعد جب اندرون ملک عرب کوئی اندیشہ نہیں رہا، سیدھے آپ نے تیر کی طرح رخ کیا خیبر کا، اور وہ گڑھ اور قلعہ جو ہے یہود کا، اس کو پاش پاش کر دیا۔ اب طاقت اتنی ہو چکی تھی کہ ابو سفیان کو معلوم تھا وی آر نو میچ ٹو محمد ناؤ۔ اس لیے بلکہ اس میں بھی واقعہ سن لیا، حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، حضور کے نکاح میں ہے، معلوم ہوا کہ دس از دی نیئرسٹ اپروچ، اس سے زیادہ سفارش اور کون سی ہوگی؟ اپنی بیٹی جو ہے خود نبی کے گھر میں، بڑی امیدیں لے کر گئے ہوں گے ابو سفیان۔ حضرت ام حبیبہ کے حجرے میں جب گئے، چارپائی پر بیٹھنے لگے تھے، انہوں نے کہا ابا جان ذرا ٹھہریے، بستر بچھا ہوا تھا اس کو طے کر دیا کہ اب بیٹھیے۔ اب یہ قریش کا سردار، مکے کا چیف، پوچھتے ہیں بیٹی یہ بستر میرے لائق نہ تھا یا میں اس بستر کے لائق نہ؟ فرمایا ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا، آپ مشرک ہیں، کافر ہیں، نجس ہیں۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کیا ان کو خیال رہا ہوگا کہ اب کیا سفارش کے لیے اس بیٹی سے کہے جن کا معاملہ، جس کا طرز عمل یہ ہے۔ لیکن قابل غور ہے، سیرت پر اس اعتبار سے غور نہیں ہوا۔ اول تو سیرت کے جلسوں میں تو یہ باتیں ہوتی ہی نہیں ہے، تو پتہ نہیں آپ کیسے سن رہے ہیں بیٹھ کر، ورنہ تو زلفوں کی بات ہونی چاہیے، کالی کملی کی بات ہونی چاہیے، سایہ تھا یا نہیں تھا یہ بحث ہونی چاہیے، نور تھے کہ بشر تھے اس پر ہونی چاہیے دھواں دھات تقریر۔ یہ چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو سیرت کے موضوعات میں سے شماری نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ جلسوں کو چھوڑیے کتابوں میں نہیں ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں فلسفی آف دی سیرہ، یہ سیرت کا فلسفہ ہے، ایک سیرت ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے ایک تاریخ ہے، ایک تاریخ کا فلسفہ ہے، ہسٹری اینڈ فلسفی آف ہسٹری، دے آر 2 ڈفرنٹ سبجیکٹس۔ ہسٹری میں واقعات آئیں گے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، فلسفہ بحث کرتا ہے انڈر کرنٹس کیا تھے، اسباب کیا تھے، کوئی جیتا تو کیوں جیتا، کوئی ہارا تو کیوں ہارا، رائز اینڈ ڈکلائن آف رومن امپائر، رائز ہوئی تو کیوں ہوئی، ڈکلائن ہوا تو کیوں، فلسفہ اس کا۔ تو فلسفہ سیرت یہ ہے کہ وہ جو منہج انقلاب ہے اس کے مراحل کیا ہیں سیرت، ورنہ تو ان چیزوں کو تضادات کہا جائے گا، کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ جس کو ٹوائن بی نے ایک جملے کے اندر بڑا زہر میں بجھا ہوا جملہ، لیکن آپ کو معلوم ہے اس دور کا سب سے بڑا فلسفی تاریخ ایک جملے میں کاٹ کر دی ہے سیرت کی۔ محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman۔ نقل کفر نباش، محمد ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے، ایک مدبر اور سیاستدان کی حیثیت سے کامیاب، اس لیے کہ مکے والا محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نبی نظر آ رہا ہے، دعوت تبلیغ، گلی گلی کوچے کوچے، پتھر کھا کر بھی دعائیں دے رہے ہیں، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، یہ سارا طرز عمل نبیوں کا یہی طرز عمل ہوتا ہے، مسیح کا یہی تھا، یحییٰ کا یہی تھا، لیکن وہاں تو ناکام ہو گئے، کامیاب تو مدینے میں ہوئے۔ مدینے والا تو شہ سوار ہے، مدینے والے جو ہے وہ تو سپہ سالار ہے، مدینے والا جو ہے وہ تو سیاستدان ہے، ڈپلومیٹ ہے، اگر برا سنس نکال دیں ڈپلومیٹ کے لفظ، سیاستدان، مدبر۔ محمد failed as a prophet succeeded as a statesman، اور یہی در حقیقت منٹگومری واٹ نے اسی جملے کی شرح لکھی ہے 2 والیوم، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، کنٹراسٹ دکھانے کے لیے کہ مکے والا محمد اور ہے، مدینے والا محمد اور ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا و امہاتنا۔ اور ان کو بلایا گیا تھا سیرت کانفرنس میں، مرکزی سیرت کانفرنس، اس لیے کہ اس میں محمد ایٹ مدینہ میں واقعہ یہ ہے کہ کوئی لفظ چھوڑا نہیں تعریف والا جو نہ کر دور اندیشی، معاملہ فہمی،
تدبر، فراست، انسان شناسی، موقع شناسی. ایک مدبر اور سیاستدان کے لیے جتنے بھی الفاظ ہو سکتے ہیں تعریف کے وہ سب لیکن یہ سٹل جو ان کا ذہن، جو ان کا وار ہے، اس کو سمجھنا آسان کام نہیں ہوتا. یہ 2 والیومز میں یہ تضاد دکھایا جائے. اب اس تضاد کو کیسے ریزالو کریں گے؟ در حقیقت یہ ایک انقلابی پروسیس کے مدارج ہیں، مراحل ہیں. ان کی صحیح پہچان اگر ہوگی تو وہ کام ہو سکے گا جو محمد عربی نے 1400 برس. یہ نہیں ہوگا اور آپ دنیا کے مروج طریقوں سے چاہیں گے کہ وہ انقلاب برپا ہو جائے جو محمد نے برپا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ خیال است و محال است و جنو انہونی بات. اب دیکھیے میری گفتگو کو، آج کے انسان کی سب سے بڑی ضرورت ایک جسٹ سوشل آرڈر، اس لیے کہ اب انسان جا رہا ہے ورلڈ آرڈر جو اگر انجسٹ ہوا تو ہر انسان جو ہے اس کے شکنجے میں جکڑا. اس کا ماڈل محمد دے چکے 1400 برس قبل صلی اللہ، لیکن اسے تو ابھی قائم کرنا پڑے گا نا. کتابوں میں لکھا ہوا ماڈل کوئی، یو نیڈ اے لیونگ ماڈل، زندہ ماڈل. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وسط ایشیا کی ریاستوں میں ہر جگہ یہ پکار ہے، ہمیں ماڈل چاہیے. وہ ماڈل کیسے وجود میں آئے گا؟ بالکل اسی طرح جیسے کہ پہلے وجود. اور یہ بھی قول ہے چونکہ آج تذکرہ ہوا تھا مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کا، چونکہ جہاں تک 1912 سے 1920 تک کا ابوالکلام ہے میں انہیں اون کرتا ہوں. 1920 کے بعد والے ابوالکلام سے مجھے، لیکن 1912 سے 1920 تک کا ابوالکلام میں کہہ سکتا ہوں میرا دادا پیر ہے، اس لیے کہ میرے پیر اور جن کو میں سمجھتا ہوں کہ پھر مانوی تسلسل ہے وہ مولانا مودودی ہیں. وہ ابوالکلام کا مانوی تسلسل، لیکن وہ بھی 1939 سے 1947 تک کا مودودی، بات کا نہیں. بات کے مودودی نے جو کچھ یہاں آ کر سیاست کا رخ اختیار کیا اسے میں صحیح نہیں سمجھتا. ہاں 1939 میں جو مضامین مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ سوم، اس کی بنیاد پر جو جماعت قائم ہوئی وہ غیر سیاسی خالص انقلابی جماعت. اس نے تحریک پاکستان کا بھی ساتھ نہیں، 46 کے الیکشن تک میں حصہ نہیں لی، کسی ایک شخص سے نہیں کہا کہ ووٹ دو، نہ خود دیے. وہ ایک ریولیوشنری پارٹی، جبکہ پاکستان میں آ کر وہ ایک پولیٹیکل پارٹی، اسلام پسند قومی سیاسی جماعت، جبکہ اس سے پہلے وہ اصولی اسلامی انقلابی جماعت. 8 سال ابوالکلام کے، 8 سال مولانا آئی اون دیم، اور میں خود اپنے آپ کو انہی کا تسلسل اسی اعتبار سے ابوالکلام کی بات سنا رہا ہوں. 1912 میں انہوں نے یہ قول الہلال میں لکھا، اسے منسوب کیا حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے، امام مدینہ میں، کہ ان کا یہ قول ہے لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اول. اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور پر، اسی طریقے سے، اسی منہاج سے جس سے کہ پہلے حصے کی. بلکہ ایک صاحب ہیں قاضی محمد حمید فضلی، خانقاہ فضلیہ شیر گڑھ ضلع مانسیرہ میں، چند سال قبل ان کے میرے پاس پھر خطوط آئے جب میں نے یہ قول ابوالکلام کے حوالے سے امام مالک کی طرف منسوب کر کے شائع کیا تھا میثاق میں. انہوں نے کہا نہیں، میری تحقیق یہ ہے کہ یہ قول ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام مالک بھی اس کے ناقل ہے، تھوڑا سا لفظی فرق ہوا ہے، انہوں نے وہ روایات بھی دی. بہرحال یہ جان لیجئے کہ اب ہمارے لیے جو سب سے بڑا ماڈل جو ہے سیرت النبی کا، وہ منہج انقلاب نبوی ہے. کیسے برپا کیا، اس کی وجہ کیا؟ دیکھیے ایک وجہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، پورے عالم انسانیت کی ضرورت ہے جسٹ سوشل آرڈر. اب دوسری وجہ خاص پاکستان اور پاکستانی مسلمان قوم کے حوالے سے سمجھ لی، ہمارے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے. اگر وہ نظام ہم نے یہاں قائم نہیں کیا تو یہ ملک نہیں رہے گا. دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی، تمہارے یہ محل اجڑ جائیں گے. نہیں کہا جا سکتا کوئی جنا پور بنے یا سندھو دیش بنے اور پنجاب پر سکھوں کی حکومت دوبارہ آ جائے جو انگریزوں نے سکھوں سے لی تھی پنجاب کی، اور سرحد کا علاقہ جائے ادھر پختونستان کے. سوویت یونین جیسے ڈس اپیئر ہو چکی ہے دنیا کے نقشے، ایسے پاکستان کا وجود، پاکستان کا نام ڈس اپیئر ہو، اس لیے کہ کوئی اس کے لیے جواز نہیں ہے. بات میں نے پوری تفصیل کے ساتھ آج سے 5 6 7 سال قبل جو مضامین لکھے تھے، اخبار میں بھی چھپے، اور پھر استحکام پاکستان کے نام سے کتاب ہے. کوئی شخص، میں چیلنج کرتا ہوں کہ ثابت کر کہ اس میں کوئی غلطی ہے. اس ملک کا کوئی جواز نہیں، کوئی شے اس کو سہارا دینے والی نہیں، کوئی نسلی قومیت، اس کو قومی عصبیت جو ہے اس کو ایک نہیں رکھ سکتی. قومی عصبیتیں ہوں گی یہ پھٹ جائے. کوئی ایک لسانی عصبیت اس کو قائم رکھنے والی نہیں، لسانی عصبیت آئے گی ٹوٹ جائے. پھر آپ صرف اگر یہ کہیں کہ صرف ایک وطنی قومیت اس کو سہارا دے دے، ناممکن. اس لیے کہ وطنی قومیت کی تو نفی پر آپ نے یہ ملک بنایا. کانگریس سے جھگڑا کیا تھا؟ کانگریس کا موقف یہ تھا کہ ہندوستان میں بسنے والے ہندو، مسلمان، پارسی، سکھ، عیسائی سب ایک قوم ہے. ہم نے کہا نہیں، ہماری قومیت کی بنیاد مذہب پر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رلے آشو. اور اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم، اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم، اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم، اور
مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ مصور پاکستان تو یہ، بہرحال پوری تفصیل پڑھی ہے استحکام پاکستان میں۔ تو ہمارے لیے تو یہ لائف اینڈ ڈیتھ ایشو، اگر یہ نہ ہوا 2 لخت تو ہو چکا، وہ تو ہوئے بھی 20 برس ہو چکے، 22 برس ہو چکے، 21 برس ہو چکے۔ نوٹ کر لیجئے، جس منزل کی طرف پیش قدمی میں ہم نے 25 برس گزار دیے تھے قمری حساب سے، شمسی حساب سے 24.25 برس تھے، اگست 47 سے اور دسمبر 71 تک، قمری حساب سے 25 برس اللہ نے کوارٹر آف اے سینچری کی مہلت دی، اور پھر وہ کوڑا پیٹ کے اوپر مارا ہے۔ 93,000 کڑیل جوان، عام سپاہی سے لے کر کپتانوں اور لفٹینوں اور میجروں اور کرنیلوں اور جرنیلوں اور ٹائیگر سمیت اس ہندو کے قیدی جس پر کہ 800 برس یا 1000 برس یا کم سے کم 600 برس آپ نے بنے کہ نہیں بنے، اور بھیڑوں بکریوں کی طریقے سے انہیں ٹرکوں میں لاد کر مدھیہ پردیش، کہاں بنگلہ دیش اور کہاں مدھیہ پردیش، ان ٹرکوں میں گئے کہ نہیں؟ بدترین کوڑا تھا عذاب کا۔ یاد ماضی عذاب ہے یار، اب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، بھول جانے میں عافیت ہے ورنہ رات کی نیند حرام ہو جائے، اس سے زیادہ سخت کوڑا پیٹھ پر برس۔ لہذا ہمارے لیے یہ معاملہ ایک تو ہے نوع انسانی کی بھلائی کے لیے، جسٹ ورلڈ آرڈر کے، ہم بھی اسی کا جز ہے۔ اگر ایک عالمی سطح پر ایک منصفانہ نظام قائم ہو جائے گا، ہم بھی بہرہ اندوز ہوں، ہمیں بھی فائدہ پہنچے گا۔ ظالمانہ نظام آ جائے گا، ہمارا خون یہاں سے چوسا جائے، چینلز بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا تو قومی وجود، ہمارے ملک کا وجود اس کے ساتھ ہے کہ یہاں پر وہ اسلام آئے۔ تو اصل مسئلہ ہے آئے کیسے؟ ہمارے لیے سیرت النبی کی سب سے بڑی رہنمائی منہج انقلاب، اس کی وجہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں کام ہو نہیں رہا، میرے نزدیک صرف یہ ہے کہ مختلف طبقات، کوئی کسی پہلو سے منہج نبوی سے ہٹ گیا ہے، کوئی کسی پہلو سے منہج نبوی سے ہٹا ہوا ہے، اور جب تک یہ سب کے سب نہیں آ جائیں گے اس مرکز کے گرد، اسی میں آ کے جمع نہیں ہو جائیں گے، یہ منزل سر نہیں ہوگی۔ ہمارے سامنے ماڈل ہے، یا تو الیکشن کا ماڈل ہے، اس سے کوئی تبدیلیاں آ جاتی، یا پھر ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے، کوئی گوریلا جنگ ہے، کوئی سیبوٹاج ایکٹیویٹیز ہے، دنیا میں یہی کچھ ہوتا۔ آخر آزادی حاصل کی تھی الجزائر والوں نے کیسے کی، یا اور دنیا کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں۔ آج کشمیر میں مسلمان کیا یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس طور سے اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی ماڈل سامنے ہے ہی نہیں۔ کنٹمپریری ماڈلز تو یہی ہیں، ہم عصر ماڈلز یہی ہیں، یا پھر مشنری ورک کا ماڈل موجود ہے، عیسائی مشنریز کہاں سے کہاں تک پھیلے ہوئے، کتنا لمبا چوڑا نظام ہے، ہم ان ماڈلز کی پیروی کر رہے ہیں۔ کوئی ہم میں سے مشنری ماڈل کو لے کر چل رہا ہے نیک نیتی سے، خلوص سے، گھروں سے باہر نکلتے ہیں، راتیں باہر گزارتے ہیں، اپنا بستر اٹھایا ہوا ہے کندھے پر اور گاؤں گاؤں جا رہے ہیں۔ یہ کوئی مشقت نہیں ہے، کیا اس میں قربانی نہیں ہے؟ ماڈل کون سا ہے یہ؟ اسی طریقے سے جو لوگ الیکشن کے لیے محنتیں کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لوگوں کی جا کر بھیک مانگتے ہیں، لوگوں سے کنوینسنگ کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، تو کیا محنت اور مشقت نہیں ہو رہی ہے؟ پھر جو لوگ فرض کی، ابھی تو مرحلہ ہمارے آیا نہیں ہے، اگرچہ اس کا اندیشہ موجود کہ فرض کیجئے کچھ لوگ مایوس اور بددل ہو کر اب ہتھیار اٹھا لیں، تو وہ ماڈل بھی موجود ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے حضور کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، بڑے پیارے الفاظ ہیں، بڑے پیارے الفاظ، اس لیے کہ ایک عربوں میں ایک بدعت رائج ہو گئی تھی، نسی کا قاعدہ۔ قریش یہ کرتے تھے کہ جو حرام مہینے تھے جن میں جنگ حرام تھی، وہ اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ جب ان کا جی چاہا جنگ کرنی ہے اور مہینہ وہ ہے محترم مہینہ، وہ کہتے ہیں اچھا اگلے اس سال جو ہے یہ 2 مہینے بعد ہوں گے۔ ان کا راج تھا نا، پروہت تھے، پورے عرب کے پروہت وہی، سارے بت وہیں رکھے ہوئے 360۔ تو حضور نے پھر جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تو اسی میں سورہ توبہ میں وہ آیات ہیں کہ نسی کا قاعدہ جو ہے آج سے منسوخ ہو رہا ہے، اور کچھ ایسی شکل بن گئی تھی اللہ کی طرف سے کہ ان دنوں میں حقیقت کے اعتبار سے بھی جو اصل مہینہ تھا ذوالحج کا، اسی میں وہ حج کو، یہ سارے نسی مطلب ایک دفعہ نسی کر کے 2 مہینے ہٹایا، پھر آگے 2 مہینے اور ہٹا دیا، ہوتے ہوتے اس سال حجۃ الوداع میں بالکل صحیح جگہ پر وہ اشہر حرم تھے اور انہی کے اندر صحیح تاریخوں میں حج ہوا۔ اس کے لیے الفاظ ہیں، استدار الزمان کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض۔ آج جب کہ یہ نسی کا قاعدہ منسوخ کیا جا رہا ہے تا قیام قیامت ہمیشہ کے لیے، زمانہ یعنی کیلنڈر اسی جگہ پر آ چکا ہے جس جگہ پر کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا، جبکہ آسمان اور زمین گویا کہ ہٹا ہوا تھا، یہ اپنے مرکز سے، اپنے محور سے، اپنے اصل ٹائم ٹیبل سے ہٹا ہوا۔ آج یہ زمانہ ٹھیک وہیں آ گیا۔ وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ مختلف طریقے
جو کچھ ہٹے ہوئے ہیں، کوئی کسی پہلو سے کوئی کسی پہلو سے، اگر وہ اس منہج انقلاب نبوی پر آ کر جمع ہو جائے تو واقعہ یہ ہے کہ دیکھتے دیکھتے یہاں پر حالات کے اندر تبدیلی۔ اس اعتبار سے میرے نزدیک موجودہ حالات میں سیرت النبی کی اہم ترین رہنمائی منہج انقلاب نبوی ہے۔ دیکھیے میں آپ کو تجزیہ کر کے بھی بتا دوں، میں نام تو نہیں لینا چاہتا جماعتوں کے، ایک بہت بڑی تحریک ہمارے ہاں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ والیوم کے اعتبار سے شاید ایسی کوئی تحریک دنیا میں اس سے پہلے کبھی وجود میں آئی ہی نہیں۔ نیکی کی تلقین، گاؤں گاؤں پھر کر، بقریا کریا، بستی بستی، اپنا خرچ، اپنا کرایہ، اپنا کھانا، چٹائیوں پر سونا، مسجدوں میں راتیں بسر کرنا، نیکی کی تلقین، امر بالمعروف، فضائل کی تلقین جتنے بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے تاریخ انسانی میں، 20-25 لاکھ کا مجمع۔ پاکستان میں تو 10 لاکھ سے زیادہ نہیں جاتا ہے مجمع، لیکن ہندوستان میں بھوپال میں 25 لاکھ کا مجمع، ٹونگی مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش ہے 25 لاکھ کا مجمع، اتنی بڑی تھے، لیکن صرف نیکی کی طرف، اس میں بھی عبادات، اتباع سنت۔ اس سے آگے بڑھو، ایک قدم آگے بڑھا لیں، امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر بھی تو کریں۔ قرآن میں جہاں آیا ہے دونوں چیزیں جڑی ہوئی آئی ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ 10 مقامات قرآن مجید میں ہیں جہاں یہ امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر۔ ٹھیک ہے، آپ تشدد نہ کریں، آپ طاقت نہ استعمال کریں، آپ زبان سے تو کہیے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے کوئی شخص بدی کو دیکھے، برائی کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اپنے ہاتھ سے طاقت سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو زبان سے تو روکے، اس کی بھی ہمت نہ ہو تو دل میں نفرت تو رکھے۔ ہمیں یقین ہے دل میں نفرت ہے، لیکن یہ کہ اگلا قدم بڑھائیں زبان سے تو کریں۔ باز آؤ حرام خوریوں سے، ختم کرو اس سود کے نظام کو، کہو تو صحیح خدا کے یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ نہی عن المنکر ہی کے لیے، اور وہ بھی زبان ہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ اشتہار جو میں نے شائع کیا ہے کہ اخبار والوں سے اپیل ہے، خدا کے لیے شرم کرو، صرف پیسوں کے لیے اور صرف مفاد کے لیے یہ رنگین ایڈیشن اور خواتین کی تصویریں گھر گھر پہنچائی، اور ایک سے ایک آگے جا رہا ہے، مقابلہ ہے، کون زیادہ کلیئر پکچر شائع کر، کون اس سے زیادہ آگے جو ہے شہوت انگیز تصویریں شائع، سارا مقابلہ ہے۔ اور ایک دفعہ میں نے ایک صاحب سے کہا تھا، میر خلیل الرحمان صاحب فوت ہو گئے، ان سے میں نے کہا تھا خدا کے لیے آپ سوچئے، دولت کے اتنے انبار آپ کے پاس ہو چکے، آپ ایک بڑی اسٹیٹ کے مالک ہیں، کیا پیسہ ہی ہے؟ آخر موت بھی تو آنے والی ہے۔ میں نے دیکھا تھا ان کے چہرے پر اس وقت آثار تھے، میں نے محسوس، اس زمانے میں جنگ میں میرے مضامین چھپ رہے تھے، ان سے کچھ ملاقاتیں ہوتی تھی، استحکام پاکستان پہلے جنگی میں تو چھپا تھا، تو جب یہ رابطہ ہوا میں نے کہا کم سے کم مجھے تو کہنے کا حق ہے، مجھے امید تھی کہ کچھ سوچیں گے، لیکن نہیں۔ مجید نظامی صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا میں کیا کروں جب تک کہ سب نہ کرے، اور ایک بڑی دکھ کی بات انہوں نے کی، یہ بات کسی اور نے نہیں، انہوں نے کہا کسی خبر میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف اگر کوئی ایسا مضمون یا کوئی ایسی خبر شائع ہو جائے کسی اخبار میں جو انہیں پسند نہ ہو تو توڑ پھوڑ کر جو ہے تہس نہس کر۔ آج تک کسی نے اس موضوع پر کوئی مظاہرہ بھی کیا؟ یہ مجید نظامی صاحب کا قول ہے، یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات۔ میں نے اب اشتہار شائع کیا ہے، وہ بھی بعض اخبارات تو اسے شائع بھی کرنے کو تیار نہیں تھے، پیسے لے کر بھی شائع کرنے کو۔ بہرحال وہ جو طاقت ہے، تقویٰ، تدین، تعداد بہت بڑی ہے، کاش اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو کچھ بعید نہیں، اللہ ان کے دلوں کو کھول دے، اللہ ان کو آگے ایک قدم بڑھانے کی تو طاقت بہت بڑی ہے، ہیومن پوٹینشل بہت بڑا ہے، لیکن ایک قدم آگے بڑھو، نہی عن المنکر۔ آپ میں سے جو حضرات بھی اس ضمن میں کچھ خدمت سر انجام دینا چاہیں، اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے، امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لاہے عمل اور نہی عن المنکر کی خصوصی اہمیت، خاص طور پر میں نے تبلیغی بھائیوں ہی کے لیے وہ کتاب لکھی، اور اس میں مولانا الیاس رحمہ اللہ اور پھر مولانا ارشام الحسن صاحب ان کے بزرگوں کی چیزیں نقل کے ساتھ کہ وہ تو یہ کہہ کر گئے تھے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا طاقت تو ہے، بلکہ مجھے ایک حدیث کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ جب رمضان مبارک آ جاتا ہے تو جو اس کی برکتیں ہیں اس کو حضور نے یوں فرمایا کہ ندا کی جاتی ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر ادبر، اے خیر کا طلب کرنے والا اب آگے بڑھ، کمر کس لے، ہمت کس، اس لیے کہ یہ تو خیر کا، نیکی کا، تقویٰ کا، روحانیت کا موسم بہار ہے، لوٹ لو جتنا لوٹ سکو، آگے بڑھو، اور اے شر کے طالب پیچھے ہٹ جا، کچھ کم کر، کچھ شرم کر کے یہ رمضان کا مہینہ، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر ادبر۔ یا جیسے حضور کا ایک قول ہے، ایک رات آپ نے جب گشت کیا، حضرت ابوبکر کے مکان کے پاس سے گزرے، وہ تہجد پڑھ رہے تھے رات کی نماز، لیکن قرآن بڑے آہستہ آہستہ، بہت ہی
خفیف آواز میں. حضرت عمر کے پاس سے گزرے, وہ بڑے جاہو جلال کے ساتھ تلاوت کر رہے تھے, قرات کر. صبح ملاقات ہوئی, حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تمہارے پاس سے میں گزرا, تم بہت مدھم آواز میں پڑھ رہے. عرض کیا حضور میں اسے سنا رہا تھا جو سنتا ہے, جس کو زور سے سنانے کی ضرورت نہیں. بڑا عارفانہ جملہ ہے. حضرت عمر سے پوچھا بھئی تمہارا کیا معاملہ, تم بڑے بلند آواز سے پڑھو. فرمایا, عرض کیا کہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا. دونوں باتیں صحیح ہے, ایک جلالی مزاج ہے, ایک جمالی مزاج. حضور نے فرمایا ابو بکر تم ذرا اپنی آواز تھوڑی سی اونچی, اور اے عمر تم ذرا اپنی آواز اعتدال والی بات پہ, اعتدال والے مقام پر دونوں والے. اسی پر میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بڑی طاقت ہے وہ ایک قدم آگے بڑھے, اور اس کے لیے جن کی بھی خواہش ہو, تبلیغی جماعت کے جن اگر اکابر تک پہنچا سکیں یا ان کے جو بھی ذمہ دار ہیں, سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں, انہیں وہ کتاب پہنچائیے. یہ آپ کا ایک جہاد ہوگا, آپ کی ایک کوشش. کیا پتا کس وقت کس کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کھول دے, اور کسی ایسے اہم آدمی کا دل کھول دے کہ جس کا ایک دل جو ہے وہ لاکھوں کے دلوں کو کھولنے کا, اور آپ اس کا ذریعہ بن جائیں. دوسری قوتیں ہمارے ہاں, میں سب کو جمع کر رہا ہوں, جنرک ٹرم جو کبھی وہ شیخ رشید صاحب نے ڈرگز کے لیے استعمال کی تھی. ایک وہ جماعتیں ہیں جو آج تک تو الیکشن ہی کے اوپر دھرنا مار کر بیٹھی رہی ہیں کہ اسی سے اسلام آ جائے گا, انقلاب آ جائے گا, شریعت نافذ ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا. اور بات بظاہر اتنی سادہ سی ہے, اکثریت کے ووٹ اگر ہمیں مل جائیں گے, حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی, اور پھر ہم اسے انقلاب برپا کر دیں گے, نظام تبدیل کر دیں گے. سو سمپل, حساب بہت ہی عمدہ, لیکن بالکل ثابت ہوا اسی طرح جیسے کہ یہ طے کیا گیا تھا. چوہوں نے طے کیا بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ دی جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا, بٹ ہو شوڈ بیل دی کیٹ. وہ 45 برس تو بیت گئے, سن 51 میں پہلا الیکشن ہوا تھا, تو کم سے کم 41 برس تو چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں. اس پر مجھے اس وقت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اکثر وہ جماعتیں جو اس راستے پر عمل پیرا تھی اب خود مایوس ہو چکی. درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا. IJI نے آخری مہر ثبت کر دی ہے کہ اس راستے سے تو کچھ نہیں ہوگا. اب اس سے آگے اور کیا ہوگا؟ اتنا سالڈ مینڈیٹ کبھی ملے گا؟ ISI نے بنوائی IJI, فوج کی اتنی سپورٹ جو ہے وہ کبھی مل سکتی؟ فوج کی سپورٹ آپ کو حاصل, عوامی مینڈیٹ آپ کو حاصل, اور مسئلہ وہیں کا وہیں. شریعت بل, نفاذ شریعت بل, جس کے بارے میں اب میاں طفیل محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اس پر دستخط دی وہ تو خود مسلمان ہی نہیں رہے. یہ نفاذ شریعت ایکٹ نہیں ہے, یہ تو انسداد شریعت. سود کے جواز پر دستخط کر, انہوں نے الفاظ کہہ دیے تھے. میں تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں تمہاری مت ماری گئی تھی جو تم نے دستخط, اور کھلے جلسے میں کہا. اور اب جو کچھ ان کے ہاتھ سے شائع ہو رہا ہے وہ سب آپ حضرات کے سامنے. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب یہ تمام قوتیں جو الیکشن کے راستے سے سمجھتی تھیں کہ کچھ ہو جائے گا, اب وہ مایوس ہو چکی. چنانچہ کم سے کم جمعیت علماء اسلام کی طرف سے تو اب یہ بات ریکارڈ پر آئی ہے. ان کے محمد خان شیرانی صاحب جو اہم آدمی, یہ UI کے مولانا فضل الرحمان گروپ جو ہے وہی ہے اصل میں کہ جو سیاسی اعتبار سے پورے پختون بیلٹ میں ان کی ایک حیثیت, اور اس میں اہم آدمی. انہوں نے کہا کہ ہم مایوس ہو چکے ہیں اب الیکشن کے راستے سے, یہاں کوئی اسلام کا, لیکن اندیشہ کیا ہے؟ اس IJI کا نام ہے فضل الرحمان گروپ, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کلاشنکوف لہرا دی ہے کہ اب ہم یہ راستہ, یہ گویا کہ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکنا ہوگا. بہت بڑی تباہی, بہت بڑا خلفشار. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اور اسی کا اندیشہ بعض دوسری جماعتوں کے بارے میں بھی ظاہر کیا جا رہا, کیونکہ ظاہر بات ہے ایک طرف سے مایوس ہوں گے تو دوسری طرف کوئی اور راستہ ہوگا. کون سا راستہ ہوگا؟ اگر وہ منہج انقلاب نبوی نہیں ہے تو کوئی ایسا ہی راستہ, لیکن اگر غیر تربیت یافتہ اور غیر منظم لوگ کہیں ہتھیار ہاتھ میں لے لیں گے تو پھر جو تباہی ہوگی ملک و ملت کی, اور خود اسلام کے کاز کو جو نقصان پہنچے گا, شاید پورے یہ 45 برس میں اتنا نقصان نہ پہنچے. اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب میں آپ کے سامنے حضور کا جو منہج انقلاب ہے علامہ اقبال کے ایک شعر کے حوالے سے پیش کر. میں حیران ہوتا ہوں, علامہ حالانکہ خود انقلابی آدمی نہیں تھے, مفکر تھے, حکیم تھے, فلسفی تھے, لیکن انقلابی آدمی نہیں تھے, بلکہ عملی آدمی نہیں تھے. سیدھی بات, اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا یہ غازی تو بنا, کردار کا غازی بننا. حیران ہوتا ہوں کہ اس درجے انقلابی شعر, ایک شعر پورے انقلاب کا فلسفہ اس میں. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن, چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن. 2 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ درویشی. محمد ایٹ مکہ صلی اللہ علیہ وسلم درویشی. دائی, مبلغ. دائی جو ہوتا ہے وہ تو بھکاری ہوتا ہے, تو جھولیاں پسار کر مانگتا ہے, لوگوں سے بھی کہتا ہے, خوش آمدید کرتا ہے, در در پر لا کر دستک دیتا ہے. درویشی نہیں تو اور کیا ہے؟ بدھ مت کے بھکشو بننا پڑتا ہے دائی کو, مبلغ کو. جھولیاں پسار کر اللہ سے بھی دعائیں مانگی ہے, اللہ عمر ابن الخطاب یا عمر ابن ہشام میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی. پھر حکم یہ ہے کہ تمہیں گالیاں دے تو تم دعائیں دو, تم پر پتھر برسائے جائیں تم ادفع باللتی ہی احسن. پھر یہ کہ ساتھی جو آ گئے ہیں انہیں تربیت دی جا رہی ہے, تزکیہ ہو رہا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میں نے جو اپنی کتاب میں منہج انقلاب نبوی میں 6 جو
مراحل بیان کیے، 4 جمع کر وہ پہلے شے میں، پہلے میں دعوت و تبلیغ نمبر 1، جو آ جائیں انہیں منظم کرو، سموتات، نمبر 3 ان کی تربیت کرو، تزکیہ، تعلیم، نمبر 4 جب تک طاقت کافی نہ ہو، اگر تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو ہاتھ مت اٹھاؤ، پیسیو ریزسٹنس، عدم تشدد، پیسیو ریزسٹنس، صبر محض۔ 13 برس جو مکے کے ہیں یا 12.5 برس، وہ یہ 4 مرحلے ہیں جو ساتھ ساتھ چلے، دعوت بھی ہے، تبلیغ، جو آ گئے ہیں انہیں منظم کیا جا، فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، ان کی تربیت ہو رہی، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور چوتھا حکم، کفوا ایدیکم، ہاتھ بندھے رکھنا، قصاص کا قانون شریعت کا ہے، اس وقت لاگو نہیں ہوگا، یہ تو جب نظام قائم ہو جائے گا، انقلاب برپا ہو جائے گا، قانون نافذ ہوگا، تب قصاص ہوگا۔ 4 مراحل، با نشہ درویشی، در ساز و دمادم زن۔ در سازت کیا معنی؟ موافقت پیدا کرو، ان درویشی کی ان 4 چیزوں کے ساتھ اپنے مزاج کے اندر ہم آہنگی پیدا کرو، اور لگے رہو لگے رہو لگے رہو لگے رہو، در ساز و دمادم زن۔ دوسرا مرحلہ ہے، چوں پختہ شوی خودرا بر سلطنت جم زن، جب تیار ہو جاؤ، پختہ ہو جاؤ، تعداد بھی کافی ہو، تربیت بھی ہو گئی ہو، منظم بھی ہو، ڈسپلنڈ بھی ہو، تزکیہ بھی ہو چکا ہو، تو اب تیار ہو گئے ہو، اب ٹکراؤ، سلطنت جم کے ساتھ ٹکر مول لو، آگے بڑھو، للکارو، چیلنج کرو۔ با نشہ درویشی، در ساز و دمادم، چو پختہ شوی خودرا بر سلطنت سن۔ اگر پہلا ہی کام کرتے رہو گے تو یہ رہبانیت ہے، خانقاہی ہے، خانقاہی میں یہی کام ہوتا رہتا، ایک نسل کے بعد اگلی، اگلی کے بعد اگلی، ایک شیخ کے بعد خلیفہ، خلیفہ کے خلیفہ، خلیفہ کے خلیفہ کے در خلیفہ، وہ تو صدیوں سے یہی کام ہوگا، یہ ہے خانقاہی۔ انقلابی عمل میں وہ خانقاہیت ہے ایک حد تک، اتنی تیاری ہو جائے that you may be able to risk a head on collision، تصادم مول لے سکتے، طاقت اس لیے، یہ انقلابی تربیت، وہ خانقاہی تربیت ہے، اس میں ترک دنیا ہے، اس میں تربیت، تنظیم، لیکن یہ کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ نہ کیجیے۔